محترم حضرات، تائید صدارت کے بعد بلا کسی تاخیر کے ہم اپنی مجلس کا آغاز ایسے کلام سے کرنا چاہتے ہیں جو شہنشاہوں کے شہنشاہ کا کلام ہے اور ایسا تحفہ خدا بندی ہے جس نے کروڑوں لاکھوں انسانوں کو دین و دنیا کی لازوال نعمتوں سے نوازا ہے۔ جس کلام کے اندر وہ مقناطیسی قوت ہے جو دلوں کو کھینچتی ہے، وہ راگ ہے جو اندر کی تاریکی کو منور کر دیتا ہے، وہ کیفیت ہے جس کو سن کر شجر و حجر بھی جھومنے لگتے ہیں، وہ نغمہ ہے جو روح کو سرشار کر دیتا ہے، وہ جادو ہے جو دل و دماغ کی کایا پلٹ کر رکھ دیتا ہے۔ تو میرے دوستو آئیے مخصوص لب و لہجے کے ساتھ مجلس کا آغاز کرنے کے لیے میں طالب علم کو شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ ہے پیام صداقت کلام قرآن کا، ہے پیام صداقت کلام قرآن کا، کس قدر ہم پہ یہ انعام قرآن کا۔ دشمنوں نے مٹانا تو چاہا ہے بہت، دشمنوں نے مٹانا تو چاہا ہے بہت، پھر بھی روشن ہے دنیا میں نام قرآن کا۔ عزیز محمد اسماعیل آئے اور مجلس کا آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ کسی شاعر نے کہا ہے قرآن دل کا سرور ہوتا ہے، چشم بینا کا نور ہوتا ہے۔ قرآن دل کا سرور ہوتا ہے، چشم بینا کا نور ہوتا ہے۔ قرآن سے رنج دور ہوتا ہے، دل کو حاصل سرور ہوتا ہے۔ محترم دوستو، اللہ رب العزت کے بعد اگر کوئی ذات تعریف و توصیف کے لائق ہے تو وہ ذات گرامی ہے جن کی شخصیت پوری دنیا کے لیے مشعل راہ ہے، اور اس سے بڑھ کر میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ جن کے مداح خود اللہ جل جلالہ بھی ہے۔ میرے دوستو، آئیے محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانِ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں مدرسہ ہادہ کے ایک طالب علم کو دعوت دیتا ہوں کہ شعر کے ساتھ ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، دلوں میں